خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ موسم گرما اپنے جوبن پر تھا۔ ہانیہ کی کالج سے واپسی عین دوپہر کو ہوتی تھی۔ کالج کی بس اسے بس اسٹاپ پر اتارتی اور وہاں سے گھر جانا بھری دوپہر میں اسے سخت عذاب سے دوچار کرتا تھا۔ سر پر چلچلاتی دھوپ، دائیں طرف نہر اور بائیں طرف بوسیدہ قبروں سے بھرا پرانا قبرستان، اور اس وقت آس پاس شاذ و نادر ہی گزرتا کوئی زیرو۔ ہمیشہ کی طرح قبرستان کی طرف سرسری نگاہ ڈال کر وہ اپنے ہی دھیان میں گھر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی پیچھے آ رہا تھا۔ کون ہے یہ دیکھنے کے لیے پلٹی تو کسی کو بھی نہ پا کر دھک سے رہ گئی۔ اس کے رکنے اور پلٹنے پر قدموں کی آواز بھی رک گئی تھی۔ ابھی اس نے اپنے قدم آگے کو بڑھائے ہی تھے کہ پیچھے سے دھپ 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 قدموں کی آواز نے اسے پھر سے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ اس نے خود جاگرز پہن رکھے تھے جن سے کچے راستوں پر آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، تو پھر یہ قدموں کی آواز؟ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں اور چہرے کا رنگ بھی اڑنے لگا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر ہنوز پیچھے تو کوئی نہ تھا۔ اف خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل کڑا کر کے ہانیہ نے تیز قدم اٹھائے۔ پیچھے سے بھی تیز قدموں کی آواز نے اس کا پیچھا کیا۔ اب ہانیہ نے کچھ سوچے سمجھے بنا گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے چند دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہانیہ کی امی سرکاری اسکول ٹیچر تھیں۔ ہانیہ کالج جبکہ اس کی چھوٹی بہن اسکول جاتی تھی، اس لیے دن کے وقت پر گھر پر تالا ہی لگا رہتا تھا۔ کالج سے ہانیہ پہلے گھر لوٹتی جبکہ کچھ ہی دیر میں امی اور چھوٹی بہن بھی گھر پہنچ جاتی تھی۔ جب ہانیہ تالا کھول کر خالی گھر میں داخل ہوئی تو اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت، تیز دھوپ اور سنسان گھر، اس کی چھٹی حس کچھ گڑبڑ کا الارم بجا رہی تھی۔ کشادہ صحن پار کر کے وہ برآمدے میں پہنچی اور احتیاط سے سامنے کمرے کا تالا کھولنے لگی۔ ان کے اس سرکاری گھر میں اسٹور روم سمیت 4 کمرے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کھڑکی کی کنڈی پر بڑے بڑے 2 کالے بھڑ بیٹھے تھے جو نہ جانے کہاں سے بند کمرے میں آ گئے تھے۔ قدم پیچھے ہٹاتے اس کی نظر اندھیرے کمرے کی ایک جانب اٹھ گئی اور وقت جیسے رک سا گیا۔ اندھیری رات کی مانند وہ سیاہ ہیولا اس کی نظروں کے عین سامنے تھا۔ وہ پلک بھی نہ جھپک پائی تھی کہ اس ہیولے نے ہانیہ کے تمام حواس جکڑ لیے۔ سایہ اس پر جھپٹا تو چیخیں حلق میں ہی کہیں دبسی گئیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس ہیولے نے ہانیہ کو صحن کی دیوار پر پٹخ ڈالا۔ حواس بحال ہوئے تو اس نے تپتے دھوپ میں صحن کی دیوار سے لگے خود کو تھر تھر کانپتے پایا۔ کنڈی کیسے کھلی، بھڑ کہاں گئے، برآمدہ اور پھر پورا صحن پار کر کے اس دیوار تک وہ کیسے پہنچی؟ اس کا ذہن اس معاملے میں بالکل کورا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں پہلے کمرے کی جانب اٹھی اور پھر چھت کی جانب ٹھہر گئیں۔ واش روم کی چھت پر آگے کو جھک کر ایک کالا سیاہ بلّا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہانیہ نے بہت ہمت کرتے ہوئے دل ہی دل میں معوذتین پڑھنا شروع کیا، مگر کالا بلّا ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہانیہ کا سارا بچپن اور لڑکپن خوف کا افریت کھا گیا تھا۔ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہ تھا کہ ڈرنے اور ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے حصے سے خوف کھاتی تھی، جہاں ایک چھوٹا کمرہ تھا اور جس کی باہر کی دیوار سے اس کے بابا کی موٹر سائیکل لگی کھڑی رہتی تھی۔ ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ تھا جو پچھلی رات ختم ہوتا تو اگلی رات پھر وہیں سے جڑ جاتا۔ خواب میں وہ دیکھتی کہ اس کے بابا کی موٹر سائیکل کے پہیے سے چپکی مکرو چڑیل جو ہانیہ کو ڈنڈے سے مارتی اور دور بھگاتی۔ چند ایک بار اس نے ان خوابوں کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو ماں نے اسے پیار سے سمجھا بجھا دیا۔ وہ 9 سال کی تھی جب اس کے بابا کی اچانک وفات کے ساتھ ہی بوڑھی چڑیل والے خوابوں کا سلسلہ خود بخود رک گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ سنسان اور ویران مکانات اور سانپ بچھوؤں والے خوابوں نے جگہ لے لی تھی۔ ایک روز اس کی ماں نے ہمسائی خالہ سے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہانیہ اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر اب بھی خوابوں میں ڈر کر چیخ و پکار کرتی اٹھ جاتی ہے، یہ اس کا معمول ہے۔ ہمسائی خالہ نے کہا، بچیاں ڈر جاتی ہیں، ماشاءاللہ جوان بھی ہو رہی ہیں، آگے 2 قدم پر قبرستان بھی ہے، اور برا نہ منانا تم لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے۔
کہ کب قبرستان کے پاس سے گزرنا ہے اور کب نہیں۔ خالہ جی نے اپنی سوچ کے مطابق بڑے پتے کی بات کہی۔ امی نے کہا پھر اور کہاں سے گزریں، آنے جانے کا راستہ بھی وہی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر مغرب کے بعد 9 عمر بچیوں کا ایسی جگہ سے گزرنا مناسب نہیں، اور میں نے کئی بار تمہارے سسرالی اور میکے کے رشتہ داروں کو شام ڈھلے وہاں سے گزرتے دیکھا ہے۔ امی نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، کسی کو تو کچھ نہ ہوا، مگر ہانیہ ہی ڈرتی ہے بس۔ اچھا اب ہانیہ کو لے کر میں شام ڈھلے وہاں سے کبھی نہیں گزروں گی۔ پھر خالہ جی نے رات سونے سے پہلے منزل پڑھنے کی تاکید کی۔ پھر جب پہلی رات ہانیہ نے منزل پڑھی تو اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا اور اسے نیند بھی اچھی آئی۔ اس دن بھی جب وہ دیوار کے ساتھ لگی تیز دھوپ میں تھر تھر کانپ رہی تھی تو امی کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ بمشکل امی اور بہن نے اسے کمرے تک پہنچایا اور آگے کتنے ہی دن اس نے بخار میں پھنکتے گزارا۔ اس کی امی بیچاری اس پر دم درود کا پانی پڑھ پڑھ کر پھونکتی، مگر وہ ہوش میں آنے پر تھر تھر کانپتی۔ زندگی کی روٹین بحال ہونے میں وقت لگا تھا، مگر کہیں بڑی کمی رہ گئی تھی۔ نادیدہ قوت سے ڈرنا اور خوف کھانا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کالج ختم کر کے جب وہ یونیورسٹی لیول پر پہنچی تو اسے لگا کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے۔ ہاسٹل آئے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ رات کے تیسرے پہر اچانک ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ روم میں اس کی روم میٹس گہری نیند سو رہی تھیں۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، مگر کروٹ بدل کر اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی تو پٹ سے اس کی آنکھیں پھر کھل گئیں اور عجیب سے احساس نے اسے آن گھیرا۔ دل کی تیز دھڑکن اور انجانی آگ میں جھلستا جسم بتا رہا تھا کہ سب نارمل نہیں ہے۔ ہانیہ نے ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھا تو پراسرار قوت اسے اپنے آس پاس ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ پنکھے کے عین پاس اس کی چارپائی ہونے کے باوجود وہ انجانے خوف کے تحت پسینے میں نہا گئی۔ اس رات کے بعد پھر ہر رات خوف سے دبکنا اور جسم پہ انجانا بوجھ محسوس کرنا اس کا معمول سا بن گیا تھا۔ وہ جب بھی ہاسٹل سے گھر جاتی امی نے ضرور اس کے رشتے کے لیے مہمانوں کو مدعو کیا ہوتا اور ہر بار رشتے کی بات بنتے بنتے رہ جاتی۔ ماں بیٹیاں کسی سے کچھ کہہ نہ پاتی، جبکہ اب اس کا ماسٹرز بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ہمسائی خالہ جی نے بندش کا خدشہ ظاہر کیا اور ان کے اصرار پر ہی امی ہانیہ کو لے کر ایک عامل بابا کے پاس چلی آئیں۔ بان کی چارپائی پر بیٹھے سفید لباس میں باریش بزرگ ہانیہ کو بھلے مانس لگے تھے۔ بابا جی نے امی سے آنے کی وجہ دریافت کی اور مجھ سے سوالات پوچھنے لگے۔ اس کے بعد عامل بابا نے امی سے کہا، بی بی آپ کے گھر میں ہوائی چیز کا اثر ہے، جس کا اثر اس بچی پر بچپن سے ہے، اور یہی وجہ ہے جو اس کے رشتے میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ ہانیہ نے بابا جی کے منہ سے یہ بات سنی تو سکتے میں آ گئی، کیونکہ کچھ تو مسئلہ تھا اس کے ساتھ جس کا اس کو احساس تھا، مگر بابا جی کے منہ سے سن کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہانیہ کی امی نے کہا، ہم بھی تو اس گھر میں رہتے ہیں، مگر ہم نے تو کبھی کچھ محسوس نہ کیا۔ بابا جی نے کہا، ایسی چیزیں کسی کسی کو ہی نشانہ بناتی ہیں۔ پھر بابا جی نے ہانیہ کو پاس بلا کر اس پر دم کیا اور بہت سے وظائف اسے کرنے دیے، جس میں 40 دن پانی پر دم کر کے پانی گھر کی دیواروں پر چھڑکنا بھی تھا۔ ہانیہ نے پر اعتماد ہو کر وہ عمل شروع کیا، جس سے چند ایک رات ڈراؤنے خواب بھی آئے، کھڑکیاں بھی زور زور سے ہلی، نیند میں جسم پہ بوجھ بھی پڑا، مگر پھر اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ وظیفہ کرتے ابھی تیسرا ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ہانیہ کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا جو دونوں خاندان کو باہمی پسند آ گیا۔ بات تقریباً طے ہونے پر تھی۔ ہانیہ زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب اس کی خوشیاں اس کی دسترس میں ہوں گی۔ اس شام وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ کچن کی کھڑکیاں زور سے ہلیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے جسم کو ٹھنڈا ہوتا محسوس کیا۔ یہ کیفیت اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے مشکل سے پلٹی تو سامنے صحن میں اسے وہی سیاہ ہیبت ناک حوالہ نظر آیا۔ وہ خوف سے چیخنا چاہتی تھی، مگر چیخ نہ پائی اور لمحے میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن رشتے سے انکار ہو گیا۔ لڑکے والوں نے کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ ہانیہ کی زندگی میں جہاں مشکلات پھر سے شروع ہوئیں، وہیں ڈراؤنے اور غلیظ خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ وہ لوگ رشتے والوں کو بھگتا بھگتا کر تھک گئے تھے۔ مہمان گھر آتے، کھاتے پیتے ہانیہ کو پسند کر کے جاتے، مگر پھر ایسی خاموشی ہوتی کہ پھر انکار ہی ملتا۔ ان سب معاملات نے ہانیہ کی آس کے ساتھ اس کو بھی توڑ دیا تھا۔ وقت اس کی مٹھی سے رفتہ رفتہ نکلتا جا رہا تھا اور ساتھ اس کا رنگ روپ بھی اجڑ رہا تھا۔ ہانیہ کو اندر ہی اندر کچھ کھائے جا رہا تھا۔ رات ہونے سے خوف کھاتی تھی۔
ہر طرح کے تعویذ اور وظیفے کرتے اب وہ تھک چکے تھے۔ رنگ برنگے کپڑے میں نقش، چاندی کے کور میں محفوظ تعویذ اور دھاگوں کا انبار لگ چکا تھا۔ پھر صبح و شام آیات کا ورد کر کے دیواروں پر چھڑکنے کی ذمہ داری علیحدہ تھی۔ ہانیہ کوئی بھی پڑھائی یا وظیفہ شروع کرتی تو اس کی گردن اکڑ جاتی، تو کبھی چیز ظاہر ہو کر اس پر جھپٹ پڑتی، کبھی اس کے کمرے کی کھڑکی پر پتھر برستے، تو کبھی اس کے گھر کے عین دروازے پر گوشت کے لوتھڑے گرتے اور ہانیہ کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی۔ پھر وہ ایسی بیمار پڑتی کہ وظیفہ تو ایک طرف، وہ گھر کے روزمرہ کام کاج اور قرآن و نماز سے بھی رہ جاتی۔ چھوٹی بہن کی تعلیم بھی تقریباً مکمل ہونے کو تھی، مگر ہانیہ کا رشتہ اب تک نہ ہو سکا تھا۔ کوئی بھی عمل کرنے پر ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ گھر کے عجیب و غریب معاملات کی بنا پر یہ لوگ گھر میں قید ہو چکے تھے اور کہیں آنا جانا ممکن نہ رہا تھا۔ اول تو وہ کسی سے اپنے مسائل کا ذکر نہ کرتی اور کبھی کسی سے دکھڑے رو لیتی تو اس کو یقین ہی نہ آتا، یا پھر سننے والا ایسے رنگ برنگے مشورے سے نوازتا جو ان کے زخموں پر نمک کے مترادف ہوتا۔ ایک روز ہانیہ امی کے ساتھ ضروری کام سے بازار گئی۔ اس کی امی کو پاس اپنی سہیلی کے گھر جانے کی خواہش نے بے قرار کیا، تو وہ ہانیہ کو لے کر اپنی سہیلی کے گھر جا پہنچی۔ بچپن کی سہیلی امی کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ بسم اللہ بسم اللہ، آج ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئیں؟ ماشاءاللہ تمہاری بچیاں تو جوان ہو گئی ہیں۔ امی کی وہ سہیلی ہمیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ امی کی سہیلی نے ان بزرگ کا تعارف اپنے سسر کہہ کر کروایا۔ بزرگ نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کا جواب دیا تو یکلخت اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ہانیہ بیچاری شرمندہ سی ہو گئی۔ بابا جی نے اپنی بہو اور ہانیہ کی امی کو مخاطب کر کے کہا کہ بچی کو میرے کمرے میں لے کر پہنچیں۔ بزرگ کی بات سن کر ہانیہ نے امی سے کہا کہ گھر واپس چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مگر امی کے اصرار پر ہانیہ کو کمرے میں جانا پڑا۔ کمرے کا ماحول بتا رہا تھا کہ وہ بزرگ دم درود جانتے تھے۔ ہانیہ مسلسل مچل رہی تھی کہ اسے واپس جانا ہے۔ بمشکل امی اور آنٹی نے اسے تھام رکھا تھا۔ بزرگ نے کہا بچی پر سایہ ہے، اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا۔ بابا جی نے زیر لب کچھ آیتیں پڑھی اور ہانیہ کے سر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہانیہ تو یوں تڑپی جیسے ذبح ہوتا جانور۔ بابا جی نے گرجدار لہجے میں کہا مردود، چھوڑ دے اسے، اس کا پیچھا چھوڑ دے، یہ پاک ہے اور تو پلید۔ تجھے حیا نہ آئی؟ اللہ پاک اور اس کے نبی حضرت سلیمان کا بھی تجھے خوف نہ ہوا؟ بابا جی کی کڑک آواز ہانیہ کی سماعتوں پہ اتری تو اس کا جسم شدید جھٹکے لینے لگا۔ امی اور آنٹی نے مضبوطی سے اسے تھامے رکھا تھا۔ ہانیہ کی دلخراش چیخوں سے پورا گھر لرز اٹھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، یہ میری ہے، مکروہ اور بدی آواز ان سب نے سنی تھی۔ بابا جی بولے بکواس بند کر، یہ خاک اور تو آتش، یہ مسلمان اور تو کافر، تیری اتنی جرت، مردود تجھے تو میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی نے غضبناک ہو کر زیر لب دم کرتے ہوئے پاس پڑی بوتل سے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو ہانیہ کا جسم لوہے کی طرح گرم ہو کر اینٹنے لگا۔ اس کے منہ سے بھیڑیے جیسی غراہٹ نکلتے نکلتے ایک دم ہی وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر امی کی گود میں جھول گئی۔ ہانیہ نے بہت تکالیف سہی اور انجانی آگ میں جھلستی رہی تھی۔ بالآخر اللہ پاک نے نجات کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ بابا جی نے اس ہوائی چیز کو اپنے علم کے ذریعے جکڑ لیا اور ہانیہ کے گرد ایک اندیکھا حصار بنا دیا تھا۔ بابا جی کی ہدایت کے مطابق امی نے کرائے کے گھر میں منتقل ہو کر فٹافٹ ہانیہ کا رشتہ کر ڈالا اور پھر ہانیہ کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گئی۔ ہانیہ اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ ہانیہ اپنے بچپن، اولین دور جوانی، گھر اور اس سے جڑے تلخ ماضی کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے۔ پراسرار اور عجیب آزمائشوں کا باب بند تو ہو گیا، پر اس کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ گیا۔